اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچ چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین اس وقت غزہ سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی اسرائیل کر رہا ہے۔ سیز فائر اور جنگ بندی کا جو وعدہ، جو ایگریمنٹ ہوا تھا، اس کی کھلی خلاف ورزی اسرائیل نے کی، اور اسرائیل نے زبردست انداز میں گزشتہ کل بمباری کی، جس بمباری میں 24 چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سمیت 100 سے زیادہ فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ اسرائیلی فضائیہ نے نیتن یاہو کے حکم پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں شدید بمباری کی۔ غزہ پر اسرائیلی افواج کی تازہ بمباری میں کم از کم 100 سے زیادہ فلسطینیوں کے شہید ہونے کی خبریں ہیں، جن میں 24 تو بچے شامل ہیں۔ یہ حملے امریکہ کی ثالثی میں طے پانے والی جنگ بندی کے واضح خلاف ورزی کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ الجزیرہ نے غزہ کے طبی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ سب سے زیادہ جانی نقصان وسطی غزہ میں ہوا ہے۔ حالانکہ حماس کا کھلا یہ اعلان ہے کہ ہم نے ابھی تک جنگ بندی کے وعدوں پر عمل کیا ہے، اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جنگ بندی ٹوٹنے کے کگار پر ہے، کیونکہ دنیا کے سب سے بڑے ظالم نیتن یاہو نے غزہ پر بڑے حملے کا حکم دے دیا ہے۔ ناظرین اس وقت ایک بڑی خبر سوڈان سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، اب سوڈان میں بھی نسل کشی کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر بھی یہ خبریں وائرل ہو رہی ہے کہ کئی اسلامی ملکوں کے حمایت یافتہ جو RSF وہاں پر ہے وہ نسل کشی کر رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہو رہے ہیں کہ کس طرح عام انسانوں کو فوجی مار رہے ہیں۔ اب اقوام متحدہ کی ایک بڑی رپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ سوڈان میں نسل کشی کے دوران برطانوی اسلحے استعمال ہو رہے ہیں۔ برطانیہ میں تیار چھوٹے اسلحوں کے ٹارگٹ سسٹم اور بختر بند گاڑیوں کے انجن سوڈان کے جنگی علاقوں سے ملے ہیں۔ اس لیے اقوام متحدہ کی رپورٹ میں یہ بات آئی ہے کہ برطانیہ میں نسل کشی کے دوران جو ہتھیار، جو اسلحے استعمال کیے گئے ہیں وہ برطانیہ کے ہیں۔ یہ اسلحے یا جنگی سامان ٹریپڈ سپورٹ فورس RSF نامی نیم فوجی ٹکڑی کے پاس ملے ہیں۔ ناظرین بڑی خبر آ رہی ہے رشیا، امریکہ اور یوکرین، ان تینوں ملکوں کو لے کر۔ جی ہاں، خبر آ رہی ہے رشیا کے صدر نے جو ڈائلاگ کہا ہے وہ ڈائلاگ امریکہ کو بھی اشارہ کر رہا ہے۔ رشیا کے صدر نے کہا کہ ہماری فوج یوکرینی محاذوں پر، یعنی یوکرین کی جنگ میں یا بارڈر پر لڑ رہے
غیر ملکی فوجیوں کی آوازیں سن رہی ہے. یعنی ہماری فوج یہ دیکھ رہی ہے, سن رہی ہے کہ یوکرین میں دوسرے ملکوں کی فوجیں آ رہی ہے یوکرین کی مدد کے لیے. ایسا ہوا تو ان غیر ملکیوں کو بھی ختم کر دیا جائے گا. یعنی رشیا نے بڑا اشارہ دیا. امریکہ کا کہنا ہے, ناٹو اور امریکہ کا کہنا ہے کہ ہماری فوج یوکرین میں نہیں ہے. امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکہ اور یورپ کی خفیہ ایجنسیاں یوکرین میں موجود ہیں, لیکن وہ براہ راست جنگ میں شامل نہیں ہیں. رشیا نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین کی جانب سے غیر ملکی فوجی بھی اور فوج بھی لڑ رہی ہے. 28 اکتوبر کو کرملن نے کہا کہ روسی فوج مسلسل یوکرینی محاذوں پر لڑ رہے غیر ملکی فوجیوں کی آوازیں سن رہی ہے. ساتھ ہی رشیا نے وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ایسے غیر ملکی جنگجوؤں کو بھی ہم ختم کر دیں گے. یعنی یہ ایک بڑا اشارہ رشیا نے دیا ہے ناٹو کو بھی اور امریکہ کو بھی. پڑوسی ملک بنگلہ دیش کو لے کر بڑی خبر آ رہی ہے. جی ہاں, بنگلہ دیش میں آپ جانتے ہیں کہ وہاں تختہ پلٹ ہوا اور وہاں کی وزیر اعظم شیخ حسینہ کو اپنی جان بچا کر وہاں سے فرار ہونا پڑا, بھاگنا پڑا, اور آج شیخ حسینہ ہندوستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن اب خبریں آ رہی ہے کہ ان کا کوئی وہاں بنگلہ دیش جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے, حالانکہ یہاں پر وہ محتاجی کی زندگی گزار رہی ہے, ایسا ان کا بیان آیا ہے. اور خبر یہ آ رہی ہے بنگلہ دیش سے کہ بنگلہ دیش نے عوامی لیگ پر پابندی لگا دی اور شیخ حسینہ نے ووٹنگ کے بائیکاٹ کی دھمکی دی ہے. یعنی شیخ حسینہ نے ووٹنگ کے بائیکاٹ کی دھمکی دی ہے. حالانکہ شیخ حسینہ کا اب کوئی زور شاید بنگلہ دیش میں نہیں چلے گا. آخری بڑی خبر غزہ کے حالات کو لے کر ہی آ رہی ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ, حالانکہ یہ اسرائیل کے ناجائز باپ ہے, اس کے باوجود بھی اسرائیل اپنے باپ کی سننے کو تیار نہیں ہے. اسرائیل نے وعدہ خلافی کر کے, اور ان کے خون میں وعدہ خلافی ہے, وعدہ خلافی کر کے گزشتہ کل 100 سے زیادہ فلسطینیوں کو, جس میں 24 بچے ہیں, ان کو شہید کر دیا. تو اب ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ غزہ ایگریمنٹ کو کوئی بھی چیز خطرے میں نہیں ڈالے گی. تو تیرے ناجائز بچے پلے جو ہے وہ خطرے میں ڈال رہے ہیں. امریکی صدر نے دھمکی دی حماس کو اور یہ کہا کہ اگر حماس نے مناسب رویہ اختیار نہ کیا تو اسے ختم کیا جائے گا. اسرائیل جواب دینے کا حق رکھتا ہے. یعنی ابھی بھی اسرائیل کا سمرتھن کیا, حالانکہ اسرائیل اپنے باپ کی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے. تو وہیں پر حماس نے بھی کہہ دیا, حماس نے اسرائیلی خلاف ورزیوں کے باعث قیدیوں کی جو لاشیں حوالے کرنے والا تھا اسرائیلی قیدیوں کی, ان لاشوں کو بھی حماس نے روک دیا. نیتن یاہو کے الزامات کو بے بنیاد اور من گھڑت قرار دیتے ہوئے حماس نے کہا کہ رفح کے واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں, ہم فائر بندی پر قائم ہیں. اسرائیلی میڈیا کے مطابق رفح میں فوج کو مسلح افراد نے فائرنگ کا نشانہ بنایا, لیکن حماس کا کہنا ہے کہ اس واقعے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. حکیم فرید, پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج, وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر. جیسے جوڑوں کا درد, کمر درد, مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل. اس کے علاوہ بواسیر, خونی ہو یا مسے والی, بالوں کا جڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, کھجلی, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, ابھی کانٹیکٹ. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر, وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد, گردوں میں پتھری, شوگر, کھجلی, لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو, جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز, بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ